کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا اور پچھلے دور میں نے اس کی منظوری دی تھی، مگر بعد میں ٹائم اس کا کافی لگا اور ابھی جو دوبارہ ہمیں موقع ملا تو ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور آج اس کی باقاعدہ افتتاح ہو گئی اور اس دونوں فیڈرز کو آن کیا۔ آپ سب کو مبارک۔ میں ملک کی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جب تک یہ ملک اور پاکستان ہو تو ہم سارے رہیں گے، یا ڈیولپمنٹ بھی ہوگی یا ترقی بھی ہوگی اور آگے کی ہمارے جوانوں کی مستقبل بھی ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کہ ان کی انت تک محنتوں سے $1 کو استحکام مل گیا، آگے جانے کے بجائے پیچھے آ رہا ہے، مگر آگے جانے کا نہیں۔ آپ نے وہ مہنگائی کو دیکھ لیا کہ کیا کیا ایک عام آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آٹے کی تیلی کا کیا ریٹ تھا اور کس طرح مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں تھا۔ اس طرح کئی چیزیں تو اللہ کا احسان ہے، اگر پچھلے 1 سال 2 سال کے فگر لیے جائے تو اس میں سے روز بروز مہنگائی کم ہو گئی اور 40% سے 9% پر آ گئی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے دن رات محنت کی کہ مزید یہ سب کا ایشو ہے، جتنے اس میں کمی آ سکتی ہے اس کو لے اور عام آدمی کو ریلیف ملے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ وہی شنگھائی کانفرنس آرگنائزیشن پشاور میں ہوئے، اسلام آباد میں ہوئی، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے لیڈرشپ اس میں آ کے اور ایک پاکستان کا ایک اچھا امیج پورے دنیا میں پھیل گیا۔ اگر آپ دیکھ رہے کہ وہی آئینی ترامیم جو عام آدمی کی بہتری کے لیے ہو رہے، جن لوگوں کے مقدمات کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے، اس کے لیے وہی ترامیم کیے گئے کہ ان کو سپریٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو بھی موقع ملے سپریم کورٹ میں جن کے کیسز کئی سالوں سے پڑے ہوئے، ان کو بھی ریلیف مل جائے اور ان کو بھی انصاف مل جائے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج سب سے بڑی تاریخ میں مضبوطی دکھا رہا ہے اور استحکام دکھا رہا ہے۔ بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے انویسٹمنٹ یہاں آ رہی ہے، کئی لوگوں کے خواہش کے باوجود، ان لوگوں کے کہ جس کا ایجنڈا پاکستانی نہیں ہے، صرف ایک انڈیویجول شخص کے لیے لگے ہوئے، ان کے اس خواہش کے باوجود وہ IMF سے معاہدہ بھی طے پا گیا اور ڈے بائی ڈے، دن بائی دن استحکام آ رہا ہے۔ آج بھی پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے، اب بھی راستے میں، اور ہمارے اس طرح دوست ممالک خواہ UAE، سعودی اور سب سے بڑا چائنا ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی اور ان کا اعتماد کو بحال رکھا ہے۔ اصل بات اس ملک کی ہے اور اس ملک کی وقار کی ہے۔ ان لوگوں کا اصل چہرہ عوام کو سامنے آ گیا کہ ان کا ایجنڈا کبھی پاکستان رہا نہیں ہے اور نہ پاکستان کی بہتری رہی۔ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف ایک شخص کے پیچھے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ، اور ایجنٹی پر مہر لگا لگا کے ڈے بائی ڈے اس نے پاکستان کو 4 سالوں میں کیا دیا، اور ہمارے اس صوبے کو تیسرا ٹرم میں ان کو یا صوبے کے عوام کو کیا دیا، کچھ دینے کا اس کے ساتھ ہے نہیں بغیر جھوٹ بولنے کے۔ اور میں وہی ان لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہی جو لابنگ کر رہا ہے بیرونی دنیا میں، امریکہ میں، UK میں، کہ ایک مجرم کے لیے تو لگے ہوئے کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ وائلیشن یہ ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے، 9 مائی کی طرح جرم کیا ہے، دوسرے جرائم کیے، چوری اور ڈاکے ڈالے، تو وہ ان کو نظر نہیں آ رہی، مگر وہی لابی کہتے ہیں کہ یا پاکستان کی ایک مجرم کو رہا کرے، ان کے لیے بات کر دیتے۔ میں ان سے آج کہتا ہوں پاکستان کی سرزمین سے، آیا کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح مظالم ان لوگوں پر ڈھائے گئے اور کس طرح ان مظلوموں کا قتل عام ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے؟
کیا اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تو کیا وہی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے؟ آپ میں تو وہی بات ہے نہیں، مگر جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کتنے نیچے گرانا ہو تو چاہیے۔ اسی دن ہم نے بلیک ڈے منایا کشمیریوں کے ساتھ، وہی جو 1947 میں ان کے افواج انٹر ہوئے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں کتنے مظالم ڈھارا ہے، 1 لاکھ تک لوگوں کو شہید کر دیا، کئی بیوائے ہو گئے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ تو اس یہودی لابی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہی اس کو نظر آ جائے کہ کیا مظالم ہو رہے ہیں، مگر یہاں ایک مجرم کے لیے، ایک ملزم کے لیے بات کیوں کرتے؟ اس نے اس دنیا کو کیا دیا اور پاکستان کو کیا دیا؟ بغیر جھوٹ اور منافقت کے، اور پاکستان کو کس طرح ڈیفالٹ کی طرح لے کے گیا، پاکستان کی کس طرح بدنامیاں کی۔ تو ایک طرف تو وہی، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ وقت گزر جائے گا، ابھی لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ کون پاکستان کی جنون لیڈرشپ ہے، کون پاکستان کی اصلی لیڈرز ہے، کون سے لیڈرشپ ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، اور کون سی لیڈرشپ ہے جو پاکستان کا نام ہی نہیں چاہتا۔ اس دن ہمارا ڈی چوک میں کشمیریوں کے ساتھ اظہاری جیتی کی ریلی تھی، میں اس کو لیڈ کر رہا تھا، ماشاءاللہ ہزاروں کی